الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج ہم لیکچر نمبر 4 پڑھیں گے۔ لیکچر نمبر 4 میں ہم استقبال رمضان یعنی رمضان کو ویلکم کیسے کرنا ہے۔ کل کے لیکچر میں بھی ہم نے کچھ باتیں یہی پڑھی تھی کہ رمضان کی تیاری کیسے کریں۔ آج تھوڑا موضوع چینج کر کے رمضان کو ویلکم کیسے کریں، یعنی وہ کون سے کام ہیں جن کی عادت ہم نے پہلے اپنے یعنی ان عادتوں کو پہلے اپنانا ہے اور خود کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے، وہ کون سے کام ہیں۔ انشاءاللہ مختصراً ہم ان کاموں کو ذکر کریں گے جو ہم نے رمضان سے پہلے اپنے آپ کو ان کاموں کا، ان عادتوں کا عادی بنانا ہے۔ تو وہ کون سے کام ہیں ہم ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، فرائض واجبات کی ادائیگی اور توبہ و استغفار، یعنی آمد رمضان سے قبل فرائض واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں، یعنی کوشش کریں کہ آپ فرض نماز نہ چھوڑیں، واجب نماز نہ چھوڑیں، ابھی سے پریکٹس کریں۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ سے نمازیں قضا ہوئی ہیں، ماشاءاللہ میں نے دیکھا چارٹ میں کچھ بہنوں نے قضاء عمری کے کھانا بنایا ہے، یعنی کہ زندگی میں ہوتا ہے نا، کبھی ہم نے شعور کی عمر میں نہیں تھا، شعور نہیں تھا، اس ایج میں ہم بالغ تھے، نماز تو فرض تھی، یعنی کہ جو 13 سال کی عمر کے بعد ہم نے جتنی نمازیں، خواتین کے لیے کہہ رہا ہوں 13 14، جو ان کی بلوغت ہے، بلوغت جب بھی ان کو پتہ ہوگا ان کی کتنے سالوں میں بلوغت ہوئی، اور وہ پتہ ہے بلوغت کا علم کیسے ہوتا ہے، تو اس کے بعد سے جو نمازیں چھٹی، ظاہر ہے ان کا تو حساب ہے نا، تو پھر اس حساب سے قضا کی ترتیب بنایا، اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں یہی ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی کتنی قضائیں نمازیں ہیں، کتنے 1 سال کی 2 سال کی، تو آپ اس طرح ترتیب بنائیں کہ میں نیت کرتی ہوں سب سے شروع والے سال کی، یعنی جو میرے بلوغت والا سال تھا اس کی میں پڑھ رہی ہوں شروع کی فجر، تو فجر کی قضا کی آپ نے، میں شروع کی ظہر، اس طرح ایک دن کا کریں۔ اب میں سال کے دن کے کاؤنٹ کر لیتے ہیں دن، اب دوسرے دن کی اس طرح پڑھ رہی ہوں، اس طرح قضا بندہ کرتے ہیں، یعنی قضاء نمازوں کے حوالے سے کوشش کریں۔ اور روزے اگر قضا ہو گئے ہیں ان کو قضا، یعنی روزے رہ گئے ہیں ان کو کریں، اور اپنے آپ کو برے خیالات، اس طرح کے معاملات، ہاتھ پاؤں ان کے گناہوں سے بچائیں، ٹھیک ہے۔ استغفار کریں، یعنی کہ گناہوں سے استغفار کریں، توبہ کریں، تاکہ رمضان میں اچھے سے آپ کو ریفریشمنٹ ملے، مزے سے۔ نمبر 2، رمضان المبارک کے مسائل سیکھیں اور سکھائیں، یعنی کہ رمضان المبارک سے پہلے ہی آپ کو روزوں کے متعلق انشاءاللہ ہم کورس میں یہی کام کریں گے، خود بھی آپ نے یہ سیکھنا ہے اور آگے بھی سکھانا ہے۔ رمضان المبارک کے متعلق مسائل سیکھیں، افطاری کے مسائل سیکھیں، یعنی افطاری سے متعلق، یعنی افطاری کے وقت کون سی دعا مانگنی چاہیے، اس کے کیا آداب ہونے چاہیے، سحری میں ہم نے اٹھنا ہے، سحری بنانی ہے، آپ کو ٹائمنگ کا پتہ ہو، بعض دفعہ لوگ اذان ہو رہی ہوتی ہے کھا رہے ہوتے ہیں، مسئلوں کا علم نہیں ہوتا، تو ان مسائل کو جانیں۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں، لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، اعتکاف کے مسائل کیا ہوتے ہیں، بعض خواتین بیٹھتی ہیں، تو ان چیزوں کے مسائل کو پہلے ہی سے پڑھ لیں، جان لیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے نمبر 1 منٹ جی، نمبر 3، نفس کو تقوی کا پابند بنائیں، یعنی ابھی سے کوشش کریں نیک کام کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہو جائے، ابھی سے نیکیوں والے کام کریں، تاکہ آپ کا نفس جو ہے تقوی کا، یعنی کہ نیک کاموں کا عادی بن جائے، نیک کاموں میں آپ کو رغبت حاصل ہو۔ نمبر 4، صلہ رحمی میں جلدی کریں، میں نے کل کے لیکچر میں بھی یہی ساری بات بتائی تھی، یعنی کل سے مراد لیکچر نمبر 3 میں بھی میں نے یہی ساری باتیں بتائی تھی کہ اگر رشتے، ذی محرم رشتے اگر آپ کے ٹوٹ چکے ہیں تو ان میں صلح کی کوئی صورتحال کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اصل صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جس کے ساتھ توڑا جائے اور وہ جوڑا جائے، یعنی اصل صلہ رحمی تو یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ توڑے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، یہ ہے اصل صلہ رحمی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مجھے میٹھے منہ سلام کرے گا تو میں اسے میٹھے منہ اور خوش اخلاق سے سلام کروں گا، کچھ میرے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے گا تو میں خوش اخلاقی سے پیش آؤں گا، یہ تو پھر مکافات ہے، یعنی کہ بدلہ ہے، بدلہ تو ہمارے میں نہیں ہے، ہم نے تو اچھا پیش کرنا ہے، اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے جوڑنے کی۔ تو ابھی بھی اگر ناراضگیاں ہو گئی، لڑائیاں ہو گئی، تو پہل کرنی چاہیے، چلو بھائی پہل میں کرتا ہوں، میں کرتی ہوں، چلو صلح میں، تو انسان کو رشتوں کو بچانا چاہیے، اور جو رشتے میں ناراضگیاں ان کو
پہلے ہی سے دل کو مطلب پہلے ہی سے ناراضیوں کو ختم کر دیں۔ نمبر 5، یہ کام وہ ہیں جو ہم نے رمضانوں سے پہلے کرنے ہیں، ان کو اپنا پابند بنانا ہے ان کاموں کا۔ نمبر 5، دل صاف کریں۔ یہ کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض، حسد، نفرت ہوگا، یہ کل کا ہی گویا مزید باتیں آ رہی نالج کی، جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تو میں نے بتایا تھا حدیث کے مفہوم کی روح سے اس کو رمضان المبارک کا مہینہ فائدہ ہی نہیں دے گا۔ تو اپنے دل کے اندر سے یہ جذبہ، یہ جو نفرت کا جذبہ ہے، انتقام، حسد کی آگ، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنے دل کو ان چیزوں سے فارغ کریں، مخلص کریں۔ تو یہاں پر ایک حدیث ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دل کے صاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ متقی اور صاف ستھرا دل جس میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت، اور نہ ہی اس میں کسی کا کینہ اور نہ کسی کے بارے میں حسد۔ یعنی یہ پوائنٹ کی بات ہے، کیونکہ دلوں میں ہوتا ہے تقویٰ تو ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا بھی ہوتا ہے، اللہ سے بغاوت نہیں ہوتی، لیکن حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی پوائنٹ کرتی ہیں دل کے۔ یہ مطلب نہیں کہ دل آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کا دل صاف ہے، نہیں، دل کا مطلب یہ پوری ڈیفینیشن اس میں کر دی کہ دل صاف تب ہوگا جب آپ کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے، کسی کا غلط نہیں چاہیں گے، کامیابی میں خوش ہوں گے، اس کے لیے یہ نہیں بولیں گے وہ تباہ ہو جائے یا ہلاک ہو جائے اور اس کو کامیابی نہ ملے، اس کی سکسیس پر آپ خوش نہ ہوں۔ تو یہ سب چیزیں جب آپ کے دل میں ہوں گی، یعنی آپ خوشی ہوگی آپ کو اگلے کی کامیابی پر، تو آپ کا دل صاف ہوگا۔ تو اپنے دل کو صاف رکھیں۔ نمبر 6، دعاؤں کا معمول۔ دیکھیں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یقیناً اس کی ہر گھڑی بہت قیمتی ہے، بہت بابرکت لمحات ہیں، اس میں دعا کی قبولیت کے بڑے زیادہ چانسز ہیں۔ تو کوشش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول دعائیں ہیں ابھی سے دیکھیں، سرچ کریں، تلاش کریں، ان کو یاد کرنے کا معمول بنائیں۔ پہلے عشرے کی دعا ہے، دوسرے کی ہے، اور اس کے علاوہ نبی اسلم نے بہت ساری مختلف مقامات پر مختلف دعائیں مانگی۔ اللہم انی، جیسے اللہم انی اسألک علما نافعا، اس کے علاوہ اور اللہم اجرنا من النار، اور بھی جیسے بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو یہ دعاؤں کو پڑھنے کا معمول بنائیں، ان کو یاد کریں، ان مسنون دعاؤں کو، اور رمضان المبارک میں اس کا خاص اہتمام کریں۔ نمبر 7، صدقہ کرنے کی عادت۔ ابھی سے کوشش کریں۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا، ہر چیز 70 گنا ہو جاتی ہے۔ گویا آپ 1 روپیہ صدقہ کریں گے، گویا آپ نے 70 روپے صدقہ کیا۔ آپ 1000 روپے صدقہ کریں گے، گویا آپ نے 70,000 روپے کا صدقہ کیا۔ ہر چیز 70 گنا بڑھ گئی ہے بھائی، چانس، گولڈن چانس سے۔ تو شعبان کے مہینے سے ہی صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، روز 2 روپے صدقہ کریں، 3 روپے کریں بھائی، 100 روپے کریں، 50 روپے کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 28 دن ہے یا 29، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، اس میں پاکی نہ پاکی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ، ایک سوال بھی آیا تھا کہ استاد جی اس پر بات کریں کہ ناپاکی کے ایام میں رمضان کو ہم کیسے قیمتی بنائیں، تو کوشش کریں گے اس پر ویسے ہی انشاءاللہ ایک لیکچر اپلوڈ کریں گے وائس کے اندر۔ تو یہ صدقہ تو آپ ویسے بھی دے سکتے ہیں، پورے 30 روزوں میں آپ صدقہ دیں، آپ کو 70 گنا ثواب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان میں بہت سخاوت کرتے تھے، بہت سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے، اور وہی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوتی تھی جیسے کہ خوشگوار ہوا، یعنی خوشگوار موسم میں جو ہوا تیز چلتی ہے نا، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی اتنی زیادہ ہوتی تھی، یعنی اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات وغیرہ دیتے تھے۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے۔ نمبر 8، کثرت تلاوت کا معمول۔ اب یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس سے قرآن کی ایک خاص مناسبت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا، یعنی مکمل کیا، تو رمضان کے ساتھ قرآن کی بڑی مناسبت ہے۔ تو ابھی سے آپ نے جب ایک روٹین سیٹ کرنی ہے کہ بھائی میں نے رمضان کے مہینے کو بابرکت بنانا ہے، اس میں تلاوت کی روٹین بنانی ہے، تو ابھی سے کوشش کریں گے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز نا ایک دم نہیں بنتی، یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ ابھی سے اگر چیزوں کی عادت بنائیں گے تو رمضان میں اس کی عادت ہوگی۔ ابھی سے آپ اگر مائنڈ سیٹ کریں گے تو رمضانوں میں جا کر آپ کی عادت بنے گی۔ چلیں آپ کسی کے عذر کے ایام ہیں، کوئی اور معاملات ہیں، بھی تلاوت نہیں کر سکتے، مائنڈ تو سیٹ کریں، اپنا شیڈولز تو بنائیں، اور اگر جن کے پاس نہیں ہے عذر تو جو پڑھ سکتی ہیں، تلاوت کر سکتی ہیں، وہ شروع کر دیں۔ ابھی سے کچھ نہ کچھ 2 صفحے 3 صفحے پڑھیں، تاکہ آپ کا مائنڈ بن جائے گا، اور مائنڈ بن جائے گا۔ یہ تو ویسے بھی انسان عام روٹین میں بھی تلاوت کرے، ضروری تو نہیں ہے کہ رمضان کے متعلق ہی مائنڈ سیٹ کرنا ہے، لیکن ابھی ضرورت یہ ہے۔
تو اس حوالے سے کوشش کریں ابھی سے تلاوت کا آپ کا معمول بن جائے، تاکہ آپ کو رمضان المبارک میں یہ کوئی نئی چیز نہ لگے۔ آگے نمبر 9 یہ ہے کہ انٹرنیٹ و سوشل میڈیا سے احتراز، یہ بڑی، جو میں کہتا ہوں نا، بہت آج کل کے دور کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارا، کیونکہ فیس بک پر، انسٹا پر، اسنیپ چیٹ پر بہت وقت ضائع ہوتا ہے۔ لڈو سٹار آج کل گیم ہے، پب جی ہے، لڑکیاں بھی کھیلتی ہیں، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، لڑکے تو کھیلتے ہی کھیلتے ہیں، لڑکیاں بھی کھیلتی ہیں، لڈو سٹار کھیل رہی ہیں، پتہ نہیں کینڈی کرش، اس طرح کی مختلف گیمیں کھیل رہی ہیں، اسٹن چلا رہی ہیں، اسکرولنگ، فضول کی فیس بک گروپوں میں کمنٹ، فضول کی کمنٹ، پوسٹیں بنا کے کرنا، فیس بک، انسٹا، اسنیپ پر، یوٹیوب پہ بھی ڈرامے چل رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم ترک کرتے ہیں، آہستہ آہستہ کوشش کریں فیس بک انسٹا کو کم کر دیں۔ پوسٹیں بعد میں بھی ہو جائیں گی، عید کے بعد کیجیے گا پوسٹیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ایک پوسٹ کر دیں، لیڈو اسٹار چھوڑ دیں، ڈیلیٹ کر دیں، پب جی ڈیلیٹ کر دیں، اور جو ہے نا یہ کینڈی کرش ڈیلیٹ کر دیں، اس طرح کی گیمیں ڈیلیٹ کر دیں، یہ آپ کا بہت وقت ضائع کریں گے۔ ایک لڈو میں گیم لگائیں گے آپ کا آدھا گھنٹہ گھنٹہ کہیں نہیں کیا، اور رمضان میں ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ تو سوشل میڈیا اور موبائل سے ابھی اسے عادت بنائیں کہ ایک بیزاری اختیار کرنے لگ جائیں۔ اب جن کی مجبوریاں ہیں، جن کا کام ہی موبائل پر چلتا ہے، جو وہ تو ان کا الگ معاملہ ہے۔ جیسے ہم لوگ ہیں، ہم اکیڈمی چلاتے ہیں، ہم نے کورسز کروانے ہوتے ہیں، لیڈ کرنے ہوتے ہیں۔ اب بولے استاد جی آپ تو اینی ٹائم آن لائن نظر آتے ہیں، استاد جی کے تو اتنے سارے گروپ چل رہے ہیں، کیا کریں؟ خیر ہم تو استاد جی نہیں ہیں، بہرحال عام سے بندے، تو ہم تو بس یہ تھوڑا موٹا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں آن لائن لینا پڑتا ہے۔ ہم تو آپ لوگوں کے لیے کنٹینٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی رہنمائی کے لیے، ہماری بھی ساتھ ساتھ رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں، خود سیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو ہمارا تو معاملہ الگ ہے، سر کہ طالبہ بولیں جو ہے نا سر تو خود تو بھائی آن لائن، اور ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم تو واٹس ایپ پہ ہی ہوتے ہیں، ہم تو نہ لوڈو کھیلتے ہیں، نہ پب جی کھیلتے ہیں، نہ انسٹا پہ جاتے ہیں، فیس بک پہ کبھی کبھار پوسٹ لگا دیتے ہیں کورسز سے ریلیٹڈ، یا اپنا کوئی ایکٹیویٹی شیئر کر دیتے ہیں۔ تو بس یہی کام چل رہے ہوتے ہیں ہمارے تو ایسے کام اگر آپ کے بھی چل رہے ہیں تو مجھے تو بہت خوشی ہوگی، فخر ہوگا کہ ماشاءاللہ ضرور کریں، پھر تو اٹھائیں۔ اگر ایسے نہیں ہے تو پھر موبائل کو نہ اٹھائیں، براہ کرم پھر اس کو سائڈ پر رکھ دیں، وہی امی والی پالیسی اختیار کریں جو امی کہتی نا، ہر وقت موبائل ہاتھ میں لیا ہوتا ہے، پھر امی کو بھی، تاکہ یہ بولنا نہ پڑے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام چھوڑ کر اگر ہاں آپ موبائل پہ اچھا کنٹینٹ، یہ بڑی ایک شیطان نہ کہتا ہے موبائل رکھو بھائی، ہاں ہمارے کورسز کے لیے آپ موبائل یوز کریں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، میری یہ کوشش رہے گی، میں مختصر تفسیر بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ، سورہ رحمان کی پڑھا دوں گا، سورہ یاسین کی، میں ٹائمنگ آپ کو بتا دوں گا، کوئی ایسی ترتیب بناؤں گا کہ یوٹیوب پر بھی لائیو آ جاؤں اور زوم پر بھی لائیو آ جاؤں، تو کیونکہ اکثر طالبات کے پاس زوم ہے، یوٹیوب ہے، تو میں انشاءاللہ سحری کے ٹائم کوئی لائیو کلاس رکھوں گا، آپ لوگ وہاں اس کو بھی سن لے سکتے ہیں، بعد میں ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں، یہ آپ کے اثرات پر ہوگا۔ اگر اس وائس کو سننے کے بعد یہ جو کلپ، یہ بھی آپ میری بات سنیے، اگر طالبات کا میرے پاس 20 طالبات کا بھی میسج آ گیا کہ استاد جی آپ رمضان میں لائیو سیشن رکھیں تفسیر کا، سورہ یاسین، سورہ رحمان، یہ سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ کہف وغیرہ، ان کے آپ سیزن رکھیں، ہم سنیں گی۔ اگر 20 طالبات کا میسج آتا ہے میرے پاس، اور یہ یقین دہانی ہوتی ہے کہ 20 سے 25 طالبات لائیو سنیں گی، تو میں سیشن رکھوں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے لیے حدیث سیشن رکھوں گا ریاض الصالحین سے، اگر مجھے 20-25 کمنٹ آ گئے نا کہ استاد جی ہم سننے کو تیار ہیں، ہم ڈیلی سنیں گے، ٹائم سیٹ کریں گے انشاءاللہ، حدیث کا سیشن بھی رکھوں گا، یہ آفر ہے بھائی، مجھ سے جو سیکھنے آئے بتائیں، سیشن رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو موبائل کو اگر ان کاموں میں استعمال کرنا ہے تو بہت اچھا ہے، ہم تیار ہیں، بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ ابھی وائس سننے کے بعد میں بس رسپانس آنا چاہیے اس بات کا، تو میں سیشنز رکھوں گا، جو آپ مجھے مشورہ دیں گے اس پر کام کر کے میں سیشنز رکھوں گا، پھر ان سیشنز میں جڑے ہمارے ساتھ۔ آگے ہے نمبر 10، نظام الاوقات ترتیب دیں، یہ میں نے وہی کل والی پوری بات ہے، آپ نے وہی شیڈول بنانا ہے، شیڈ بنانا ہے، یہ اس میں وضاحت کی کیا ضرورت ہے کہ یہ ہم نے اس طرح کام کرنا ہے، یہ وہی چیز ہے جو شیڈول ورک ہے۔ نمبر 11، نوکر، خادم اور ملازم پر کاموں کا بوجھ ہلکا کریں، یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی نا نوکروں سے کم کام لیں، یہ شوہروں کے لیے بھی، بیویوں سے کم کام لیں، ملازمین پر تھوڑا ہلکا بوجھ کریں، وہ بیچارے، ان کے بھی رمضان ہے، وہ بھی مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ارشاد ہے کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں اپنے غلام، خادم، ملازم جو بھی ہیں، اس وقت غلام ہوتے تھے، اب خادم ملازم ہے، کہ بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اسے آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی مشکات شریف کی روایت ہے، تو کوشش کرنا چاہیے جو آپ کے ماتحت ہیں ان کا ٹائم کم کریں، تاکہ وہ کم کام کریں اور زیادہ اللہ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے؟
نمبر 12 ہے کہ نیند کم کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے تراویح ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، کام کاج ہوتے ہیں، آپ کو کم ٹائم ملنے ہیں۔ ایک مہینہ کر لیں گے، یقین جانے ہم موبائلوں کے لیے جاگ لیتے ہیں، قسم سے موبائلوں کے لیے ہم جاگ لیتے ہیں، ایک ایک دو دو بجے تو روٹین بن جاتی ہے، سوتے ہیں صبح اٹھ جاتے ہیں۔ موبائلوں کے لیے ہم جاگ سکتے ہیں اور کاموں کے لیے ہم جاگ سکتے ہیں، تو عبادات کے لیے بھی جاگ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنی روٹین ایسی سیٹ کریں کہ جیسے 8 گھنٹے آپ نارملی نیند کر رہے ہیں، 6 گھنٹے بڑی پرفیکٹ نیند ہے، یعنی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 6 گھنٹے نیند کرتا ہے تو بالکل سیٹ رہے گا۔ میں نارملی آپ کو تحقیق بتا رہا ہوں، تو اگر آپ کی 8 گھنٹے کی نیند ہے تو آپ اس کو 6 گھنٹے کی کر دیں، کیونکہ خواتین کو تو ویسے ہی کم کرنی ہوتی ہے، سحری بنانی ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، تو اپنی نیند کو ابھی سے کم کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی نیند آپ کے کنٹرول میں آ جائے۔ نمبر 13، ملاقاتوں کا سلسلہ محدود کریں۔ یہ جو ہوتا ہے نا ملنا ملانا، یہ ادھر ادھر جانا، یہ ان چیزوں کو بس ایک طرف رکھ دیں۔ ہاں، اب جیسے بیمار کی عیادت ہے، اور جیسے کسی کے ہاں میت ہو گئی، یہ تو دین کے کام ہے، رمضان میں تو اور زیادہ بابرکت ہے۔ کسی مریض کی عیادت کرنے جا رہی ہیں تو بڑا اجر والا کام ہے۔ ایسے کام جو دین کے ہیں، سوشل ویلفیئر کام جیسے ہیں، یعنی کہ جس میں سوشل ورکس ہیں، جس میں آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، یہ تو پھر 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو گھروں میں جاتے ہیں، فضول میں ادھر ادھر ٹائم ضائع کرتے ہیں، گپے مارتے ہیں، غیبتوں کی محفلیں لگتی ہیں، ان چیزوں کو بھائی تھوڑا سائڈ پہ کر دیں۔ عید کے بعد دوبارہ گیدرنگز رکھیں، ملیں، لیکن ملاقاتوں کا سلسلہ رمضان میں محدود کر دیں۔ نمبر 14، چھوٹی چھوٹی صورتیں زبانی یاد کریں۔ کوشش کریں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے سٹارٹ کر دیں، یہ سورہ کم سے کم اما پارے کا آخری پاؤ تو یاد کریں۔ ترتیب اس پر بھی سوچتے ہیں، کمنٹس آئے ہیں اس پر بھی، اس پر بھی سوچتے ہیں، ایک کورس تیار کریں گے جس میں ہم صورتیں ورتے ہیں انشاءاللہ معلمہ آپ کو یاد کروائیں گی، آپ سے سنیں گی، جو تیار ہے بتا دیں، سیشن رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کے ساتھ پورا رمضان میں کوپریٹ کرنے کو تیار ہوں، خود بذات خود ٹیم کے ساتھ قیمتی بنائیں گے انشاءاللہ رمضان کو۔ آپ تیار رہیں، مجھے موٹیویٹ کریں، یقین جانے میں تیار ہوں، میں فری ہوں، میں رمضان میں فری ہوں، مجھ سے کام لیں آپ۔ آگے جاتے ہیں، یعنی یہ صورتیں یاد کریں، تھوڑی سورہ ملک یاد کر لیں، بڑی بات ہو جائے گی، کم سے کم چھوٹی صورتیں تو یاد کریں۔ نمبر 15، بچوں کو روزوں کی عادت ڈالیں۔ اگرچہ ان پر فرض نہیں ہے لیکن ان کو روزے کی ترغیب دیں، ان کو بتائیں، موٹیویٹ کریں، ماشاء اللہ بچے نے روزہ رکھا، چاکلیٹ دے دی، انعام کر دیا، اس کی خوشی کر لی، بچہ خوش ہوگا، موٹیویٹ ہوگا، دوسرے بچوں کو ترغیب ملے گی، اس طرح وہ روزے رکھنے کی کوشش کرے گا، اس کی عادت بنے گی، تو پھر وہ جب اس کو بچپن سے اہمیت ڈالی جائے گی نا دل میں، تو وہ بڑا ہو کر بھی پھر انشاءاللہ روزے وغیرہ رکھے گا، ان کو پھر وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ نمبر 16، مالی حقوق سے متعلق مسائل سیکھیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے جس میں مالی حقوق، زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر، یہ جو معاملات ہیں کیسے ہوتے ہیں، خیر یہ جو بڑے معاملات ہیں، بہرحال آپ سے متعلق جو ہیں، کیونکہ شوروں نے دینے ہوتے ہیں، یہ فطرہ، یہ فطرہ، زکوٰۃ وغیرہ، ہاں زکوٰۃ کے مسائل ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے اس پہ کوئی سیشن رکھنا ہوا تو بعد میں اس پر، یا رمضان میں ہی دیکھتے ہیں، اتنے سارے اب مجھ پر اتنا بھی لوڈ نہ ڈالیں۔ تو یہ جو مسائل وغیرہ ہیں، ان کی کتابیں ملتی ہیں، کتاب سے آتے ہیں، تو یہ سیکھنے چاہیے، ان پہ کام کریں گے ہم انشاءاللہ۔ بس آپ دعا کریں نا، ہم انشاءاللہ، ہمارے بڑے ارادے ہیں، آپ ساتھ رہیں گے، موٹیویٹ کریں گے، تو ہم ان پر بھی انشاءاللہ سیشن رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ معاملات جو ہے نا، کسی کو قرض دے دیا، قرض سے کیا ہے کام ہوتے ہیں، ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے، مالی حقوق سے مسائل سیکھیں، زندگی سے ریلیٹڈ ہے، منسلک ہیں یہ چیزیں۔ نمبر 17، دعاؤں کا اہتمام کریں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دعا میں آپ کو کہا، دعا بہت ضروری ہے، دعاؤں کی عادت ڈالیں، خدایا دعاؤں کی عادت ڈالیں۔ ابھی 5 منٹ مانگ رہے ہیں، 10 منٹ دعا مانگیں، 15 منٹ دعا مانگیں، 20 منٹ دعا مانگیں، ابھی سے سٹارٹ کر دیں تاکہ رمضان میں جا کر بھی آپ کی عادت بن جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، ہر چیز مانگیں، ہر چیز، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگیں۔ تو یہ ساری نصیحتیں تھی، ٹوٹل 17 ہو گئی ہیں یہ، کوشش کریں ان کو اپنانا ہے رمضان میں، رمضان سے پہلے ہی کوشش شروع کر دیں تاکہ رمضان میں کوئی نئی چیز نہ لگے یہ، ٹھیک ہے۔ باقی جو سیشنز کی بات ہوئی ہے اس پر کمنٹس آئیں تو پھر انشاءاللہ اس پر ترتیب بناتے ہیں۔ خیال رکھیں، السلام علیکم۔